السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کو تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سو ویورز، جیسا کہ تھم نیل میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اس امپورٹڈ حکومت نے، نااہل کرپٹ چوروں نے کہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گی۔ تو ناظرین، جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ بری طریقے سے کریش کر چکی ہے اور IMF نے 10 مئی کو پاکستان آنے سے بھی انکار کر دیا ہے، کیونکہ کریش مارکیٹ میں وہ اپنا پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ بیکاری نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تک بیکاری کی کارکردگی تو دیکھیں، ہنسی کم اور رونا زیادہ آتا ہے۔ سرکاری دفاتر کے اوقات 9 سے 5 تبدیل کر کے 8 سے 3 کر دیے گئے ہیں۔ بھاشا ڈیم، جس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ بن رہا ہے، اس پر جا کر تصاویر بنواتے ہیں۔ IMF سے مزید قرض کی درخواست کی، لیکن اس نے ڈیفالٹڈ معیشت کو سہارا نہ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے پیسے ڈوب جانے ہیں۔ آٹا سستا کرنے کا اعلان کیا لیکن مزید مہنگا کر دیا، اور پھر کہا کہ اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا، یعنی کہ لندن فلیٹس بچانے ہیں اور ڈاکیے والے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنا ہے۔ کپڑے بیچنے سے چیزیں سستی ہوتی ہیں تو مخصوص انڈسٹری کے اداکار آج دنیا کے امیر ترین اشخاص میں شامل ہوتے۔ عمران خان پیٹرول مہنگا دے رہا ہے، یہ ان لوگوں کی دہائی تھی، چیخ و پکار تھی، لیکن جب حساب کتاب کیا تو پتہ چلا عمران خان مہنگا تیل لے کر، مہنگا پیٹرول لے کر عوام کو سستا دے رہا تھا۔ سعودیہ میں گئے پاکستانیوں سے عزت افزائی کے بعد سعودی حکومت سے میٹنگ میں پاکستان کا جھنڈا ہی غائب نظر آیا اور بے عزتی کروا کر واپس آ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کو ملنے کے لیے درخواست دی، لیکن رجب طیب اردوغان نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں امریکہ کے غلاموں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہاں بھی بے عزتی ہو گئی۔ موٹر سائیکل، کاریں، چینی، گھی، چاول، مرغی، مٹن، بیف، دالیں، چنے، نان، روٹی، لیمن، پیاز، حتیٰ کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ حج کو 4 لاکھ سے 10 لاکھ کر دیا۔ سی پیک بند کیونکہ بہادر امریکہ کا حکم تھا۔ روس سے سستی گیس اور گندم کے ساتھ ساتھ سستا پیٹرول خریدنے کی بات چیت بھی بند۔ غریب عوام کے لنگر خانے بند، احساس پروگرام، پناہ گاہیں بند، اور ان سب چیزوں کے باوجود لفافہ صحافیوں کو قومی خزانے سے عمرے اور لاکھوں کے کانے شروع ہو گئے۔ کرائم منسٹر کی ایک اور چول کے مطابق علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہو کر 1857 میں شعر لکھتے رہے ہیں، اور بہترین کارکردگی دکھانے والے چیئرمین FBR، MPBTD، گورنر اسٹیٹ بینک، IG موٹر وے انعام غنی کو ہٹا دیا گیا۔ ڈیمز کی تعمیر کا تیزی سے کام کروانے والے چیئرمین وابڈا نے احتجاجاً اپنا استعفیٰ دے دیا، اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے ان افراد کی جگہ نااہل اور کرپٹ لوگوں کو بھرتی کر کے میرٹ کا تو بالکل ستیہ ناش کر دیا گیا۔ کرائم منسٹر تاریخی معاشی منصوبہ لے کر آئے، اب ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرے گا، ٹوپی بیچ کر مرغی سستی کرے گا، اور جوتے بیچ کر چینی بالکل مفت ملے گی۔ تو ناظرین، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن۔ ہزاروں پٹواریوں نے بیک وقت اپنے کرائم منسٹر کے ویژن کپڑے بیچو سستا آٹا دو کے نعرے سے متاثر ہو کر اپنے کپڑے بیچو ملک سوارو سستا آٹا اسکیم میں جمع کروا دیے ہیں۔ ماضی میں عمران خان کے دور میں آٹا مہنگا ہونے پر انہی کے ایک وزیر دوست زبیر عمر نے بھی کپڑے بیچ کر سستا آٹا دینے کی تجویز دی تھی، اور آج ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ یہاں میں سلیوٹ کروں گی زبیر عمر کو کہ شیر ایک واری پھر۔ شیری رحمان سے میں کہنا چاہوں گی، شیری رحمان جی، اپنے کپڑے مت بیچیے گا، خدا را اپنے آپ کسی فیکٹری، کسی مل، کسی ہزاروں ایکڑ زمین بیچ دیں، یقین مانیں کپڑے بیچ کر آپ نہ صرف بہت ہی برے لگیں گے بلکہ ٹی وی پر بھی آپ کو بلر کر کے دکھایا جائے گا۔
اور اس سے آپ کی شو باز کا کیڑا تو بالکل ہی تیل لینے چلا جائے گا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے خود کو عامر خان سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ ویسے عامر خان سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اپنے کپڑے بیچ کر ایک ٹیپ ریکارڈر لینا پڑے گا تاکہ تھوڑی شرم غیرت تو رہے آپ کے اندر۔ لیکن ویسے آپ کے ہی ایک دوست خواجہ آصف نے کیا خوب کہا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تم جیسوں میں یہ کہاں ہوتی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے ناظرین کہ لوڈ شیڈنگ بے قابو ہے، ادویات مزید 20% مہنگی، روٹی عوام کی پہنچ سے دور، بہت جلد پیٹرول بھی عوام کی پہنچ سے بہت دور ہونے کا امکان ہے۔ ایک یہودی ایجنٹ نے جو حج کو 4 لاکھ مہنگا کر دیا تھا، وہ اس مومن حکومت نے فی فرد 10 لاکھ سستا کر دیا ہے۔ انسان میں غیرت ہونی چاہیے، کم سے کم، کم از کم، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بولے تو صحیح۔ امپورٹڈ حکومت نے اب تک صرف اپنے مفادات حاصل کیے ہیں اور یہی ان کا مقصد اور یہی ان کا ویژن تھا۔ مثلاً ای سی ایل سے اپنا نام نکلوانا، کیسز ختم کرنا، اپنے من پسند لوگوں کی تقرریاں کرنا، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے پاکستانی اڈے امریکہ کو دینا، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا مذاق اڑوانا، عوام پر مہنگائی کے خود کش حملے کرنا، سابقہ حکومت کے تمام ترقیاتی پروجیکٹس کو بند کرنا۔ معذرت کے ساتھ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی کام امپورٹڈ حکومت نے ابھی تک کیا ہے تو پلیز پٹواری اور جیالے ہمیں بتا کر ہماری رہنمائی ضرور کریں۔ ڈالر کی اونچی اڑان، سٹاک مارکیٹ کریش، ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر، یہی تمنا کچھ لوگ کر رہے تھے پرانے پاکستان میں جانے کی، تو میرا ان سب سے یہی سوال ہے کہ ہن آرام ہے؟ تو ویورز، آخر میں علی محمد کی بات یاد آ گئی، کیا خوب کہہ گئے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔